ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عنایت اللہ کامران اور پروگرام کا نام ہے میری زبان سے۔ آج ایک نئے پروگرام اور کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن پاکستان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور انہی نعمتوں میں سے ایک ہمارے نوجوان بھی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق نوجوان ہماری کل آبادی کا تقریباً 62% سے زائد ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل ہے کہ ہمارے نوجوان نہ صرف ذہین اور بے شمار خدادات صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، بلکہ وسائل نہ ہونے یا محدود وسائل ہونے کے باوجود وہ اپنی ان صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ضلع میاں والی ویسے تو زیادہ تر فوک موسیقی کی وجہ سے معروف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ضلع کے نوجوان دیگر شعبوں میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی کاوشیں سامنے نہیں آتی۔ ایسے ہی ضلع میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل کے ایک پسماندہ علاقہ مندہ خیل کے 2 نوجوان طالب علم ہیں جنہیں قدرت نے اسکیچنگ کی خدادات صلاحیت بخشی ہے۔ یہ دونوں نوجوان ہمارے آج کے شو کے مہمان ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے ٹیچر جناب واجد خان صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ فن انہوں نے کیسے سیکھا اور اتنی پرفیکشن کیسے حاصل کی۔ میں اپنی شو میں موجود ان دونوں نوجوانوں حسنین خان اور زید اللہ خان اور ان کے ٹیچر جناب واجد خان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حسنین، سب سے پہلے آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، کچھ اپنے بارے میں اپنی زبان سے بیان کیجیے گا۔ میرا نام حسنین خان ہے اور میں تحصیل عیسیٰ خیل کے ایک علاقے مندہ خیل سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ حسنین، کیا آپ نے یہ کام کسی ایکسپرٹ سے سیکھا ہے یا خود ہی کام کرتے گئے اور مہارت آتی گئی؟ میں جب 6th کلاس میں پڑھتا تھا تو میں ڈرائنگ کی شوق بہت تھا مجھے، لیکن کچھ ٹائم نہیں ملتا تھا اور یہ غربت کی وجہ سے نہیں کر سکتا تھا، لیکن سر واجد خان نے میری یہ شوق دیکھ کر اور یہ میرا کام دیکھ کر میری رہنمائی کی، اور اب میں آپ سر واجد خان کی کوشش کی وجہ سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلا اسکیچ آپ نے کس کا تیار کیا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ سب سے پہلا اسکیچ میں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا تھا، سب سے پہلے، جو میں نے اسکول کی ایک نوٹ بک پر بنایا تھا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کا کام دیکھ کر عام لوگوں اور خاص طور پر آپ کے جو گاؤں والے ہیں ان لوگوں کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ اپنے شہر میں محلہ میں یعنی کہ میں کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اب اس ڈرائنگ کی وجہ سے میری محلے میں بہت عزت بھی ہے، اور یعنی کہ پہلے جب کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اب بہت سے لوگ آتے ہیں اور میری ڈرائنگ دیکھتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ حسنین، یہ بتائیے گا کہ اسکیچنگ ایک مشکل کام ہے اور کافی وقت لیتا ہے، تو اس سے آپ کی تعلیم متاثر نہیں ہوتی؟ متاثر تو ہوتی ہے، لیکن اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ میں رات کے وقت زیادہ تر یہ کام کرتا ہوں، کیونکہ دن کے وقت میں اسکول کا کام زیادہ کرتا ہوں، اور اسکول کا کام مکمل کر کے اور پھر میں اس کام کو۔ حسنین، مستقبل میں آپ کیا بننا چاہیں گے، کیا ارادے ہیں؟ مستقبل میں میرا ارادہ تو پہلے تھا کرکٹر بننا، لیکن اب یعنی کہ یہ ڈرائنگ کرتے کرتے اب مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں ڈرائنگ سیکھ رہا ہوں، اور اپنے دوستوں کو بھی سکھاتا ہوں، اور میرا انشاءاللہ مستقبل میں یہ ہے کہ میں ایک ڈرائنگ ماسٹر بنوں گا اور یہ سب کو سکھاؤں گا۔ اچھا حسنین، ایک آخری سوال آپ سے یہ کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ آپ کے والدین اس حوالے سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کے کیا تاثرات ہیں؟ میرے والدین جو ہیں وہ مجھے فلی سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں مدد کرتے ہیں، زیادہ تر تصویروں میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو تھے حسنین خان، اور اب ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زید اللہ خان سے، یہ بھی مندہ خیل سے تعلق رکھتے ہیں۔
تو زید اللہ خان کچھ اپنے بارے میں اپنی زبان سے بیان کیجیے گا. میرا نام زید اللہ خان ہے اور میں اپنے منتخیل میں سے آیا ہوں اور میں کلاس 9 میں پڑھتا ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول منتخیل میں. زید اللہ یہ بتائیے کہ یہ اسکیچنگ کا شوق آپ کو کب اور کیسے ہوا اور آپ نے اسے کیسے پروان چڑھایا؟ مجھے بچپن سے یہ شوق تھا کہ میں اپنا یہ اسکیچنگ کا کام شروع کروں اور مجھے سادہ بہت سی تو بتاتے تھے کہ بھی یہ بنائے میں شوق تھا لیکن 5ویں سے 4تھی تھی میں نہیں بنا سکا. سر واجد صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں آگے پہنچایا اور ہم نے یہ کام شروع کیا. اس سے ہم کے بہت سا فائدہ ہوا جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. زید اللہ اس میں آپ کو مشکلات یقیناً پیش آتی رہی ہوں گی تو اس حوالے سے تھوڑا سا بیان کیجیے گا. مشکلات کرتے ہوئے کچھ بھی پیش نہیں لیکن ہم صرف اسی میں بھی لگے رہتے ہیں کہ عام سی پینسل میں ہمیں بہت سی ضرورت ہوتی ہے لیکن واجد صاحب نے کہا کہ سب ضرورتیں آپ کو پوری کر دوں گا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے والدین اس حوالے سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی ہاں، وہ میرے بھائی بھی بنا سکتے ہیں چیزیں بلکہ وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ ایسے کرو. مجھے والد صاحب کہتے ہیں کہ کچھ بھی ضرورت ہو تو بتا دینا. آپ نے زید اللہ خان اور حسنین خان دونوں نوجوان طالب علموں سے جو ہے ملاقات کی اور ان کی باتیں سنی. ان کے ساتھ ان کے ٹیچر جناب واجد خان صاحب بھی موجود ہیں. ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے. جناب واجد خان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ دونوں بچے آپ کی زیر نگرانی آئے ہیں، مطلب ہے کہ آپ انہیں سکھا رہے ہیں، ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، یہ کتنے عرصے سے آپ کی زیر نگرانی ہیں؟ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اصل میں سر میری اپوائنٹمنٹ 2014 میں گورنمنٹ ہائی اسکول منداخیل میں ہوئی اور اس ٹائم یہ بچے کوئی دوسری یا تیسری کلاس میں ہوتے ہوں گے، لیکن یہ کوئی 4 سال ہو گئے ہیں ہمارے سسٹم میں اسپیشلی میرے انڈر آئے ہیں اور ان کی ٹریننگ اور ان کو جو ہائی لائٹ کیا گیا وہ سارا میں نے کیا ہے. اور اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ بڑا رف ایریا ہے اور اس میں اس قسم کا ٹیلنٹ آنا بشمول میرے اور سب ٹیچر بڑے حیران تھے، تو ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ان کو کسی نہ کسی طرح لانچنگ پیڈ دیں اور ان کو اسٹیج پہ لے جائیں جہاں ہم چاہتے ہیں. تو اسی سلسلے کی کڑی میں ہم نے اپنی پوری کوشش کی، فیس بک سوشل میڈیا بھی یوز کیا، مختلف گروپوں میں ان کی اسکیچنگ وغیرہ شیئر کی اور ماشاءاللہ عوام کا بڑا زبردست رسپانس تھا. ٹیچر بڑے خوش تھے، سوسائٹی بڑی خوش تھی. اس کے بعد ایسا پھر ہم نے ان کو کلر وغیرہ فراہم کیے کیونکہ ان کا رف کام تھا سارا. پھر نیٹ کاپیز ہو گئے، ٹیچر کی بیہیویئر بڑا بہترین تھا اوور آل سوسائٹی کا. تو اس کو دیکھے اور بھی بہت سے لڑکے آ گئے ہیں، لیکن حسین خان اور زید خان کو کہہ لیں کہ یہ ہمارا ریئل ٹیلنٹ ہے اور اس کو کوشش ہم نے پوری کی ہے، اس کو پالش کریں، مزید بھی کوشش کریں کہ وہ اسٹیج پہ لے جائیں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہوں. تو اس سلسلے میں کافی اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اسکیچنگ ایک مشکل کام ہے، کافی وقت چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. اس دوران جتنا عرصہ سے یہ اسٹوڈنٹ آپ کی کسٹڈی میں، آپ کی مطلب نگرانی میں ہیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے، یہ اسکیچنگ کی وجہ سے یہ بچے ہوم ورک کر کے نہ لائے ہوں یا تعلیمی حوالے سے جو ہے یہ انہیں مشکلات پیش آئی ہوں یا ان میں کوئی کمزوری پیدا ہوئی یا نتائج پر کچھ فرق پڑا ہو؟ آنیسٹلی اسپیکنگ میرے کیریئر میں 4 سال کیریئر میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اسکیچنگ کی وجہ سے یہ کہا کہ سر ہمارا ہوم ورک پورا نہیں ہے یا ہم اپنا کام نہیں کر سکے. دن کو یہ اپنا کام کرتے ہیں، میرے پاس ٹیوشن بھی پڑھتے ہیں، شام کو یہ بیٹھتے ہیں سارا کام کر کے، رات کو 10-12 تک بیٹھتے ہیں اور صبح اپنے ٹائم پہ آتے ہیں. ہمارے پراکٹر ہیں، یہ ٹاپر لڑکے ہیں، لیکن اس قسم کا کبھی کوئی گلا مجھے کم از کم نہیں ہے اور نہ کسی اور ٹیچر نے بتایا کہ ان کا یہ کوئی مسئلہ تھا. تو ہمیں اس بات پہ بہت فخر ہے اور یہی ہماری یہ کہہ لیں کہ گڈ لک تھی کہ چلو ان کا ساتھ ساتھ اپنا کام بھی ہوتا رہے اور یہ کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی پروموٹ ہوتا رہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ بچے جب آپ کی زیر نگرانی آئے تو ابتدا ہی سے یہ اپنے فن میں ماہر تھے یا بتدریج انہوں نے اپنے کام میں مہارت اور بہتری پیدا کی؟ نہیں، میں جب شروع میں آیا تھا تو
اتنا इनसे इंट्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि ये छोटे थे, लेकिन जब ये 6 में हमारे पास आए हैं तो टैलेंट तो बहरहाल था, वो हिडन कह लें उसको या पॉलिश उस तरह नहीं किया गया था, लेकिन 6 से लेकर और स्पेशली 9th में जो इम्प्रूवमेंट इन्होंने दिखाई है, मैं खुद हैरान हूँ। वो इसको मोटिवेशन कह लें, किसी टीचर का कह लें, हमारा कह लें, सोसाइटी कर लें, घर की कोई बैकअप हो गई, बहरहाल 9th पे इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया। वाहिद खान साहब, मौजूदा दौर जिद्दत और इजादात के हवाले से आपने उरूज पर है। स्केचिंग की आम अफराद में अब ना ज़रूरत रही है और ना ही अहमियत रही है, तो इन दोनों बच्चों के मुस्तकबिल को आप किस नज़र से देखते हैं? पहली बात यह है कि मैं इस बात का कायल हूँ कि देखिए, ज़माने ने बड़ी तरक्की की है, बहुत सी नई इजादात हुई हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज भी घड़ी का नेमत बदल नहीं है। घड़ी की जो मॉरल वैल्यू है वो अपनी जगह बरकरार है। मैं स्टूडेंट भी कहता हूँ कि आप हाथ पे घड़ी देना करें, इसका एक अपना मॉरल और देख लें, उसको एक अपना इसका वैल्यू देख लें, एक चीज़ है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, डिजिटल दौर आया है, मीडिया ज़रा फास्ट हुआ है, लेकिन अपनी तरफ हमने कोशिश की है कि ये जो स्केचिंग है इसका कोई नेमत बदल नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको टेक्नोलॉजी की मदद से भी इमदाद फराहम करें और इनको प्लेटफॉर्म वो दें कि बेशक कौन सा भी एरा हो, लेकिन इनका अपना एक नाम रहे। तो उसके लिए 1-2 प्लान हमारे हैं, इंशाल्लाह खैर रखी तो ज़रूर उसे अप्लाई करें। नाजरीन, आपने इन दोनों नौजवान तालिब इल्मों और उनके टीचर से मुलाकात की और उनकी बातें सुनी। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे शो में तशरीफ़ लाए, और इसी के साथ ही हमारे शो का वक्त तमाम हुआ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम और नए